اور واقع امام حسین سے سبق حاصل کیجئے کہ آج کی دنیا میں شہادت امام حسین تمام لوگوں کے لیے بہترین سبق ہے. تو اب آپ انگلش اسپیچ میرے بھائی جناب ادریس محمود سے سنیں. Your Eminence, Maulana, برادران ملت, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are today celebrating the anniversary of an event of great significance, unparalleled in the history of mankind. Today, exactly 1390 years ago, Hussein, the son of Ali and grandson of the Holy Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam, sacrificed his life and those of his kinsmen to kindle once more the light of truth and justice in the heart of men of understanding. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. آمنت بالله ورسوله هو الأفضل هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے سچائی اور حق پر یقین رکھنے والوں، یوم حسین کی مجلس میں شریک ہونے والوں، حسینی راستے پر چلنے والوں، حسینی حقیقت پر یقین رکھنے والوں، حسینی کردار کو اس دنیا کے ہر کام میں عظیم ہدایت سمجھنے والوں، حسین کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل بیت پر درود و سلام عرض کرو. بھائیوں بہنوں پریمیوں سجنوں، اسلام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عملی مذہب ہے. یہ نہیں کہ اس کے قول اور فعل میں کچھ فرق ہو، یہ بات نہیں. جو اس کا قانون ہے وہی اس کا عمل ہے، اور جو اس کا عمل ہے وہی اس کا قانون. آج دنیا کی پالیٹکس میں اور دنیا کی سیاست میں یہ عام بات ہے کہ ہر آدمی جو کام کرتا ہے وہ اپنی کیپیسٹی، اپنی استعداد، اپنی قابلیت، اپنی طاقت اور اپنے زور کے بلبوتے پر کرتا ہے. کام کرنے سے پہلے اس کی نظر
پاور پر بھی ہوتی ہے، فائنینشیل پوزیشن اس کی کیا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے، اور وہ سوسائٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر سوسائٹی اس کے حق میں ہو، اس کا پاور اس کا ساتھ دے، تو پھر دنیا وہ کام کرتی ہے، ورنہ کوئی آدمی اپنے پاور اور سوسائٹی کے خلاف آج کی دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ کام صحیح ہے یا غلط، یہ بات الگ ہے۔ کوئی بھی کام بہتر سے بہتر کام ہو، آپ جانتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، اس کے اندر بہت فائدہ ہے، ملک کا فائدہ، قوم کا فائدہ، لوگوں کا فائدہ، لیکن اگر یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ ماحول صحیح نہیں، سازگار نہیں، سوسائٹی ہمارے حق میں نہیں، تو عموماً آج کی دنیا میں ایسے کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا مزاج بالکل اس سے الگ ہے۔ اسلام کسی سوسائٹی کے پیچھے نہیں چلتا، وہ سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسلام خود اپنی ایک سوسائٹی رکھتا ہے۔ اسلام کسی دوسرے قانون کو فالو نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، بلکہ وہ خود اپنے پاس ایک قانون رکھتا ہے، اس کے پاس ایک نیچر ہے، ایک قانون ہے، اصول، ایم اور آبجیکٹ ہے، اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ سوسائٹی سدھر جا رہی ہے، سوسائٹی کیا کہتی ہے، کس طرح سے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ سوسائٹی کا ساتھ دیتا ہے، مگر اس وقت تک جب تک کہ اس کے اصول اور اس کے ایم اور آبجیکٹ میں کوئی فرق نہ ہو۔ اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سوسائٹی کا ساتھ دینے سے اس کے اصول غلط ہو رہے ہیں یا ڈوب رہے ہیں، تو وہ بڑی سی بڑی سوسائٹی کو چھوڑ سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑے جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے وہ تیار ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور اس کے اصول بھی زندہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 60 ہجری 60 برس کا ٹائم گزرا تھا۔ مکہ، مدینہ، دمشق، کوفہ اور حبش، مصر، سیریا، ان تمام ملکوں پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہاں تک کہ یہ اسلام کی جو تحریک ہے یہ عرب سے نکل کر ایشیا میں پہنچ چکی تھی، اور ہندوستان کا ساحل اسلامی آفتاب کی کرنوں کو چوم رہا تھا۔ ایسے ماحول اسلام پر ایک ایسا وقت آ گیا کہ ایک طرف باہر کا سوال تھا، وقتی طور پر ایک میجورٹی جو بنانے والی تھی اس کا سوال تھا، اور دوسری طرف اسلام کے اصول، اسلام کی صداقت اور اسلام کے ایم اور آبجیکٹ کا سوال تھا۔ سن 60 ہجری میں جب یزید کو یہ چانس ملا، موقع ملا کہ وہ اپنی بادشاہت کا اور خلافت کا اعلان کرے، اور ایک رول کی حیثیت سے عرب اور حجاز کا وہ حاکم بن جائے، تو وہ جانتا تھا، اس کو یہ بات معلوم تھی
کہ ڈپلومیسی کی دنیا میں جب تک بڑے بڑے لیڈروں کو ہاتھ میں نہ لے لیا جائے اس وقت تک کام نہیں بنتا. اچھے قسم کے کچھ لوگ ان کو ہاتھ میں کر لو تو پھر حکومت بھی اپنی ہے, تخت بھی اپنا ہے, رول بھی اپنا ہے, سب کچھ اپنا ہے. یزید بے وقوف نہیں تھا, بڑا ہوشیار تھا. اس نے سوچا کہ میں جب اپنی خلافت کا اعلان کروں گا تو اس وقت وہاں کے قاعدے کے مطابق جس طرح سے آج کی ڈیموکریسی ورلڈ میں ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں اس بات کی ضرورت تھی کہ بیعت کی جائے, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے والا اس بات کا اقرار کرے کہ میں آپ کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین میں مانتا ہوں. اور ایک بات میں یہاں عرض کروں کہ اس زمانے میں لیڈرشپ اور اسلام کی علم برداری یہ دونوں چیزیں الگ نہیں تھی, یعنی سیاست اور دین یہ دونوں چیزیں ساتھ تھی. یہ نہیں تھا کہ سیاست کی فیلڈ اور ہے اور دین کا میدان اور ہے, یہ نہیں تھا. یعنی اسلام صرف مسجد میں نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ اسلام بازار میں, اسلام جنگ کے میدان میں, اسلام حکومت کے ایوانوں میں, پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں, ہر جگہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسلام ہی حاکم ہے اور اسلام ہی کی حکومت ہونی چاہیے. اس لیے یزید نے سوچا کہ سب سے پہلے امام حسین عالی مقام کو اپنے قبضے میں. اور آپ تو جانتے ہیں کہ کسی آدمی کو قبضے میں کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کرتی ہیں. کئی میرے دوستوں لوگ کام کرتے ہیں, پیسہ کام کرتا ہے. یہ لوگ اور پیسہ ایسی چیز ہے کہ اسلام کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے ایسے بدنصیب گزرے ہیں کہ جن کو پیسے سے خریدا گیا. یہی جانتا تھا کہ جہاں پیسے کا زور تو چلے گا نہیں, میں امام حسین کو اشرفی سے نہیں خرید سکتا, درہم اور دینار سے نہیں خرید سکتا. کیوں کہ یہ علی کا بیٹا ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے, یہ اسلام کا پلر ہے, جس کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا. اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں خریدنے کے لیے, مگر وہ جانتا تھا کہ امام حسین کو اس طرح سے نہیں خریدا جا سکتا. ایک چیز تھی جو اس کے خیال میں آئی, اس نے سوچا کہ پاور میرے ہاتھ میں ہے. امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نیک بندے ہیں, سیدھے سادے آدمی ہیں, عبادت کرنے والے آدمی ہیں, اور وہ مدینہ طیبہ میں عبادت کرتے ہیں. اس لیے پاور کے ذریعے ڈرا کر کے, دھمکا کر کے, ان کو پوچھ کر کے, زور ڈال کر کے ان سے بیعت لے لیا. ذرا سوچیے تو صحیح, اندازہ کیجیے کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار, ان کا ایکٹ اور ایکشن کس قدر بلند ہے کہ ایک طرف یزید کی حکومت اور حکومت کا ایوان اور دنیا کی ہر چیز سامنے موجود ہے, اور دوسری طرف قتل ہے, خون ہے, ہنگامہ ہے, بربادی ہے, تباہی ہے, اپنے وطن کو چھوڑنا ہے, اپنے لڑکوں کو قربان کرنا ہے, بھانجوں کو خدا کے راستے میں قربان کرنا ہے, گھر کو لٹانا ہے, خیمے کو جلانا ہے. جانے کس نے
واقعات، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں سامنے ہیں، اور امام حسین کو فیصلہ کرنا ہے کہ اے امام اب آپ کو کرنا کیا. میں آپ سے پہلے کہہ چکا کہ زمانے کا یہ دستور رہا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسا ماحول ہو ویسے ہی پلٹ جاؤ. جہاں ماحول ہو یس کا وہاں یس کہہ دو، اور جہاں ماحول ہو لو کا وہاں لو کہہ دو. یہ چیزیں بڑی آسانی ہے آپ کی دنیا، لیکن میرے دوستوں امام حسین کا یس یعنی ہاں اور نا وہ معمولی نہ تھا، وہ اسلام کی ہاں وہ اسلام کی نا تھی. ان کے یہاں کے بات معمولی نہ تھی کہ وہ یزید کی بیعت کر لیتے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اسلام اگر کوئی آدمی پریشان ہو کر کے مجبوری کے عالم میں جب وہی دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے لیے راستہ نہیں ہے اور وہ کسی ظالم کی آدمی کی بیعت کر لیتا تو میرے دوستوں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس نے مجبوری کے عالم میں یہ کام کر دیا. لیکن امام حسین کا واقعہ ایسا نہ تھا. وہ سوچتے تھے حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مقام معلوم تھا. وہ جانتے تھے کہ اس درخت کو نانا جان نے اور نانا جان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام کے درخت کو اپنے خون سے محنت سے جدوجہد سے بڑا کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس درخت میں تو خون کی ضرورت ہے، شہادت کی ضرورت ہے، گردن کی ضرورت ہے. اس لیے یہ سب کچھ کیا جائے گا مگر اسلام کے اصولوں پر آنچ نہیں آنے دیا جائے گا. یزید نے مطالبہ کیا کہ اے امام آپ بیعت کریں. اپنے گورنر کو لکھا مدینے میں کہ آپ جائیے اور جا کر کے امام حسین علی مقام کو مجبور کیجیے وہ میری بیعت کریں. اب جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں خوشامد کرنے والے. اس زمانے میں بھی یزید کے کچھ لوگ تھے جن کو حکومت حاصل تھی، حکومت کی کرسیوں کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گورنر تھے. مدینے کے گورنر نے امام حسین علی مقام سے کہا کہ اے امام خلیفہ وقت کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید اب تخت خلافت پر بیٹھنا چاہتا ہے اور وہ بیٹھا ہے اور آپ سے بیعت کا مقابلہ ہے، آپ بیعت کر لیجیے. آپ نے فرمایا کہ اے گورنر میں امام حسین ہوں، میں گورنر کے آفس میں اور گورنر ہاؤس میں چھپ کر کے میں بیعت نہیں کروں گا. میری بیعت وہ صرف میری نہیں ہوگی بلکہ پوری ملت اسلامیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی بیعت ہوگی. میں گورنر ہاؤس میں تمہارے آفس میں بیٹھ کر کے میں بیعت نہیں کروں گا. اگر مجھے بیعت کرنی ہے تو میں اعلان کے ساتھ کروں گا اور اس طرح سے تم مجھ سے بیعت نہیں لے سکتے. اندازہ کیجیے ایک طرف تلواریں ہو، ایک طرف تیز ہو، ایک طرف پاور ہو اور پاور کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں اس کے پاس بظاہر اس وقت ووٹ بھی تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس پاور ہوگا جس کے پاس پیسہ ہوگا اس کے پاس ووٹ بھی ہوں گے. تو اس زمانے میں پاور اور پیسے کے ظالم نے کچھ ووٹ بھی ایسے کر لیے تھے. کرنے والے لوگوں کی تعداد اس زمانے میں کم تھی. وہ سمجھتا تھا کہ پاور کے ذریعے امام حسین علی مقام کو اپنے قبضے میں لے لو. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ریزن آپ کے سامنے تھا، یعنی یہ کہ آپ کو مدینہ طیبہ چھوڑ دینا تھا. مدینہ طیبہ آپ نے کی چھوڑا؟ جان کی جنگ کی وجہ سے مدینہ طیبہ معاذ اللہ آپ نے نہیں چھوڑا. اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ مدینہ طیبہ سے مکہ جائیں گے تو وہاں ان کی بستی ہو جائے گی اور وہاں وہ محفوظ ہو جائیں گے. یہ بات نہیں. یاد رکھو امام حسین علی مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسا جن کی رضا حاصل ہوئی ہے فیصلہ کے تاثیر ان کی رضا میں تھا. وہ جانتے تھے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. ان کو معلوم تھا کہ میدان قلب و بلا قائم ہونے والا ہے. وہ اس انجام سے بے خبر نہ تھے بلکہ باخبر تھے. مدینہ طیبہ انہوں نے اس لیے چھوڑا
کہ وہ جانتے تھے کہ یہ میرے لانا کا مقدس شہر ہے، شہر کی عزت کہیں پامال نہ ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار انور کی جو حرمتی نہ ہو، اس شہر کے کو اور اس شہر کی عزت و عظمت کو کہیں پامال نہ کیا جائے، کیونکہ میرے دوستو حکومت کا نشہ جو ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ تیز ہوا کرتا ہے، شرابوں کو کبھی ہوش میں آ جاتا ہے، لیکن حکومت کا نشہ جن کے دل و دماغ پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ مدہوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے ہوش دے وہی ہوش میں آتا ہے، یہ نشہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ اس وقت یزید اور اس کے جو یسمین جو گروپ تھا یہ نشے میں تھا اور یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے امام حسین کو جبر و تشدد کر کے اور ان کو بیعت پر آمادہ کر دیا جائے، ان کے ووٹ کو نہیں ملا جائے۔ امام حسین علی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں بیعت نہیں کریں گے؟ عجیب بات، خوب یاد رکھیے، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے اس وقت نہیں پیش فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں خود خلیفہ بننا چاہتا ہوں، یہ نہیں آپ نے فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بننے کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت ہے یزید کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ یزید نااہل ہے، یزید شرابی ہے، یزید حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا، یزید کے دل میں خدا کا خوف نہیں، اور یہ جو خلافت کا تخت ہے یہ خلفائے راشدین کا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ہے، یزید جیسا نااہل آدمی اس پر نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے میں یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ صاف بات کی آپ نے کہی، اور لتا ہو فیض میں صاف صاف زبان بنائی اور آپ نے کہہ دیا، آپ کہہ رہے تھے اور آپ نے کہہ دیا لتا جو تخت میں، لتا جو تخت میں میں تخت میں سپاہ میں ہے، لتا جو تخت میں نئے تخت میں سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آپ نے نانا جان سے سن چکے تھے کہ وہ کو دنیا میں یہ سبق دینا تھا، دنیا کو یہ سبق پڑھانا تھا کہ ماسب اللہ رام سلمان بندہ نے، اللہ کے علاوہ مسلمان کسی کا بندہ نہیں، کسی کے سامنے سر کو ٹکانے کی کوئی سزا نہیں، وہ عزت سب کی کرتا ہے، سب کا احترام کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ پڑوسی کی کیا حقوق ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو بھائی بنایا جاتا ہے، لیکن جھکانے کے لیے اور خدا کہنے کے لیے وہ کسی کو دے جاتے۔ ماسب اللہ رام سلمان بندہ نے، سرچ افکندا نے، ارے جب موسیٰ علیہ السلام کا سر فرعون کے سامنے نہیں جھکا، وہ کلیم اللہ، تو میرے دوستو یہ حسین ہے، یہ ابن رسول اللہ ہے، ان کا سر کیسے فرعون کے سامنے جھکتا؟ مسلمان کا سر جو ہے وہ کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکا کرتا، آپ انکار کرتے۔ اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ کا فوج کیا جائے۔ اس موقع پر ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں، یہ انسانی نیچر ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ مصیبت دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ یہ ہمارا مقام ہے، ہم
اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی عمری فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں لیے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حاضر ہو گئے اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا. اللہ اللہ، نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کی داڑھی سے پیار کرنے والا، نبی کے ہونٹوں کو پوچھنے والا حسین، نبی کے شانوں پر چڑھنے والا حسین. اللہ اکبر. نبی کی محبت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مانتے کا نہ بنایا حسین. کوئی اندازہ تو کرے حضرت امام حسین کے مقام کا. سرکار دو عالم کی گود میں امام حسین آج مقام آ گئے. تھوڑی دیر میں ام الفضل نے دیکھا کہ سرکار دو عالم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ روئے. حضرت ام الفضل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات پیش آئی، آپ رو کیوں ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے ام الفضل، ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے. انہوں نے مجھ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا. میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا. خاص خون میں اس کا جسم ہوگا. اہل بیت اصحاب کے خیمے جلائے جائیں گے، مصیبتیں اور پریشانیاں ہوگی. یہ آپ کا بیٹا وہاں شہید کیا جائے گا. اور اے ام الفضل، میدان کربلا کی وہ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی گئی اور اس میں سے مصیبت اور پریشانی کی بو آتی. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا بیٹا شہید کیا جائے. حضرت فاطمہ کو یہ بات معلوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا لال شہید کیا جائے گا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سب کو علم ہے لیکن کوئی بھی اس کے لیے دعا نہیں کرتا. کسی نے دعا نہیں کی کہ الہ العالمین یہ میدان کربلا کی جو مصیبت ہے یہ ختم ہو جائے. حالانکہ ہمیں یقین ہے میرے دوستوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہی کافی تھا. آپ دعا فرما دیتے تو پھر نہ وہ کوئی واقعہ ہوتا، نہ کوئی میدان کربلا قائم ہوتا، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی. لیکن میرے دوستوں، سوال میدان کربلا کے ختم ہونے کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو عملی نمونہ اور پریکٹیکل ماڈل جو امام حسین نے دنیا کے سامنے رکھا، یہ شہادت کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ شہادت اس کے لیے ضروری تھی کہ تاکہ اس قسم کا نمونہ بھی دنیا کے سامنے آ جائے. اور میرے دوستوں، حق یہ کہ امام حسین علی مقام کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں. نبوت ان کے گھر کی، یہ رسالت ان کے گھر کی، صداقت ان کے گھر کی، عدالت ان کے گھر کی، سخاوت ان کے گھر کی، شجاعت ان کے گھر کی، ہر چیز ان کے گھر کی تھی. ایک شہادت میرے دوستوں جو رہی جا رہی تھی، جس کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ شہادت کی ہسٹری کو رنگین کر دیا جائے، دلچسپ کر دیا جائے. اس ہسٹری کو دلچسپ کرنے کے لیے، رنگین کرنے کے لیے میدان کربلا میں امام حسین علی مقام آئے اور انہوں نے شہادت کا وہ نمونہ پیش کیا کہ میرے دوستوں، اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، قسم خدا کی جب سے وہ زمین بنی ہے، اس زمین اور آسمان نے نہ کبھی ایسا نمونہ دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھ سکتی ہے. اللہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وطن کو چھوڑا. اس موقع پر ایک پوائنٹ آپ لوگوں کی زبان میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اسلامی نقطۂ نظر سے وطن کیا چیز ہے. وطن مدرلینڈ کہہ لیجیے، وطن کہہ لیجیے، یہ کیا چیز ہے؟ تو خود یاد رکھیے کہ اسلام خدا
کی زمین ہے تب اس کا وطن ہے. وہ کسی جگہ میں محدود نہیں ہے. ہاں وہ کسی زمین کو اپنا وطن اس وقت بناتا ہے جس زمین میں خدا کا قانون اور محمد رسول اللہ کے قانون کی حفاظت ہو، جس زمین میں اسلام کی حفاظت ہو، جس زمین میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت ہو، جان کی، مان کی، ایمان کی، وہ اس کا وطن ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ایمان کی حفاظت نہیں تو پھر میرے دوست اس کا کوئی وطن نہیں. اس کا وطن وہی ہے جہاں اس کے ایمان اور اسلام کی حفاظت. اور اقبال اسی موقع پر کہہ گیا، وہ کہتا ہے بتانے رنگ بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جائے. یہ کلر اور یہ ساکھ اور یہ برادری کا جو چکر ہے، اسلام کہتا ہے بتانے رنگ بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ سولانی، نہ افغانی. ایک اور مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نور کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشت ایک پلیٹ فارم پر سب ہو گئے. اور بڑے مزے کی بات کہہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یوں سجد بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں سجد بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وہاں میرے دوستوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں کی کمی نہیں تھی. ارے 60 برس تو گزرا تھا، ہجری کے 60 سال تو گزرے تھے، کوئی زیادہ وقت نہیں تھا. یہ تو میرے دوستوں 1391 ہجری ہے، اور وہاں تو صرف 60 سال ہی تو گزرے تھے. ابھی تو صحابہ موجود تھے، صحابہ کا زمانہ تھا. لیکن میرے دوستوں اس زمانے میں بھی کوفیوں کی کمی نہ تھی. اس زمانے میں بھی میرے دوستوں یزیدی گلی گلی پھرتے تھے، شہروں میں اور ملکوں میں یزیدیوں کا کار دورہ تھا. اور میرے دوستوں مجھے کہنے دیجیے کہ اس زمانے میں بھی یزیدیوں کی کمی نہ تھی، اور اس زمانے میں بھی یزیدیوں کی کمی. آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین کو پیدا کیا، اور حسین نے بڑھ کر کے یزیدی طاقت کو چور چور کر دیا. خدا کرے کہ اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت حسین کے نقش قدم پر چل کر جہاں جہاں یزیدی طاقت سامنے آئے ہم طاقت سے ٹکرا دیں، ان طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، تاکہ پوری دنیا میں امن کا، پیس کا، چین کا، پیار کا، شانتی کا، محبت کا، پریم کا دور دورہ. یہ ہے میرے دوستوں یزیدی طاقت سے نبرد آسماں اور مقابلے میں آنے کا یہ رزلٹ جو میرے دوستوں اسلام ہمیں دیتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھا کہ اب مجھے مدینہ چھوڑنا. مدینہ وہ مدینہ جہاں آپ کا بچپن گزرا، وہ مدینہ جس مدینہ میں 5 شعبان کو 34 ہجری کو منگل کے دن حضرت امام حسین علی مقام پیدا ہوئے. شعبان کی 5ویں تاریخ اسلامک کیلنڈر کا 4تھا سال منگل کے دن آپ پیدا ہوئے. اللہ اکبر. سب سے پہلے آپ کے منہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک شریف اور لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا گیا. وہ مدینہ وطن سے ہر شخص کو محبت ہوتی ہے. اور پھر مدینہ، اور کس کا مدینہ؟ رسول اللہ کا مدینہ، نبی اللہ کا مدینہ. لیکن اب وقت آ گیا ہے مدینہ چھوڑنا ہے. لانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رات کا وقت ہے، مدینہ طیبہ کی آبادی سو رہے ہیں. کسی کو کیا پتا کہ کیا گزر رہا ہے؟ سونے والے میرے دوستوں سو رہے ہیں، لیکن نبی کا گھرانہ جاگ رہا ہے. اونٹوں پر سامان لادا جا رہا ہے، پہاڑے کسے جا رہے ہیں، بیویوں کو، بچوں کو، کمزوروں کو اونٹوں پر سوار کرایا جا رہا ہے. حضرت حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. قسم خدا کی مدینہ طیبہ کی اونچی اونچی پہاڑیاں گردن کو اٹھا اٹھا کر کے امام حسین مقام کا نظارہ کر رہی ہے. مسجد نبوی کے گھروں دیوار رو رہے ہیں کہ اے حسین تم تو مدینے کی بیوٹی ہو، زینت ہو، ارے تم مدینے کی جان ہو، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن میرے دوست کا وقت ماسی بندہ سلمان بندہ نے